نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج کی اس مختصر ملاقات میں آپ کے سامنے صوفیاء کرام کے خرقہ خلافت کے بارے میں اظہار خیال مقصود ہے۔ خرقہ خلافت تصوف کی ایک اصطلاح ہے جس میں کسی مرید کو اپنی خلافت یا جانشینی عطا کی جاتی ہے۔ کسی مرید کو اپنا خلیفہ یا جانشین مقرر کیا جاتا ہے تو اس سے خرقہ درویشی بھی کہا جاتا ہے اور اس نام سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ خرقہ کی اصل کیا ہے؟ تو خرقہ خلافت یا خرقہ درویشی کی اصل وہ گلیم سیاہ یا وہ عبا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اوڑھائی تھی، اور یہی طریقہ بعد کے مشائخ میں جو ہے وہ متوارثاً سلسلہ در سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ خرقہ کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس خرقہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک طہارت کا ذریعہ ہے، تزکیہ کی علامت اور شرف و عزت کا ظاہری نشان ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار و نبوت اور حقائق ولایت پوشیدہ ہیں، جو اس خرقہ کی صورت میں ودیعت کیے جاتے ہیں، جو سیدنا علی المرتضیٰ کو عنایت کیے گئے تھے۔ تصوف کی معروف کتاب راحت القلوب اور سیر الاولیاء جو کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے، اس میں لکھا ہے کہ خرقہ درویشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا، جو ایک گلیم سیاہ کی صورت میں سیاہ کمبل کی شکل میں تھا۔ خرقہ کی اقسام۔ خرقہ 3 قسم کا بالعموم ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے خرقہ اجازت، جو تلقین و صحبت کی صورت میں اپنے کسی مرید کو نائب مقرر کرنے اور طریقت کی اجازت دینے میں دیا جاتا ہے تاکہ وہ طالبین سے بیعت لینے کا اپنے آپ کو مجاز سمجھے۔ یہ نمبر 2 خرقہ ارادت، جو کسی کو صوفیوں کے زمرہ میں داخل ہوتے وقت اور ان کے نقش قدم پر چلنے میں مصروف ہوتے وقت عطا کیا جاتا ہے۔ یہ صوفیاء کی علامت کے طور پر ہوتا ہے، تصوف کی ایک علامت شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 خرقہ تبرک۔ خرقہ تبرک یہ ہے کہ جب کوئی شخص جب کوئی شیخ کسی مرید پر مہربان ہو کر اس سے خرقہ عطا کرے تاکہ صوفیاء کی برکات حاصل ہوں، یہ خرقہ تبرک کہلاتا ہے۔ شیخ الاسلام سیدنا شہاب الدین سہروردی قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ جب تک صوفی کا دل چند باتوں سے خالی نہ ہو جائے اس سے گدڑی اور خرقہ پہننا جائز نہیں ہے۔ جب تک اس کے دل میں چند بیماریاں موجود ہوں اس کے لیے خرقہ پہننا، خرقہ زیب تن کرنا درست نہیں ہے۔ وہ بیماریاں یہ ہیں: نمبر 1 غل و غش، نمبر 2 کیا ہے حسد اور کینہ، نمبر 3 کیا ہے حرص و ہوس، نمبر 4 کیا ہے تکبر، اور نمبر 5 کیا ہے ریا اور دھوکہ دہی۔
اس طرح کی بنیادی روحانی بیماریاں اگر کسی میں موجود ہوں تو جب تک وہ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک اور مصفہ نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کے لیے گلیم پہننا اور درویشی کی شکل اختیار کرنا درست عمل نہیں شمار کیا جاتا۔ اس خرقہ کے آداب میں چند چیزیں شامل ہیں۔ خرقہ پوش کے لیے 7 قسم کے آداب کا، 7 شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، شب بیداری، نماز تہجد، تلاوت قرآن کا معمول۔ نمبر 2، دن میں اپنے اوقات کو یاد الہی میں مصروف رکھنا۔ نمبر 3، ہمیشہ ذاکر رہنا، ہمہ وقت ذکر سے اپنے دل کو مشغول رکھنا۔ نمبر 4، ترک و تجرید۔ نمبر 5، توکل و اعتماد بر کار سازی خالق، یعنی اپنے خالق پر پوری طرح، رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی شان پر پوری طرح متوکل ہو جانا۔ نمبر 6، خلق کی جفا اور جور و ستم پر مکمل صبر کرنا، خلق کی آزار کو سہنے پر ہر وقت راضی رہنا۔ نمبر 7، اہل دنیا کی صحبت ترک کر دینا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خیر خواہی سے بھی غافل نہ رہنا۔ جس شخص میں یہ 7 خصوصیات پائی جائیں اس کے لیے خرقہ زیب تن کرنا زیبا ہے، وگرنہ اس کے لیے یہ کپڑے کا پھٹا ہوا ٹکڑا ہوگا یا کسی صوفی کا موٹا جھوٹا اونی لبادہ ہوگا جس کو وہ شخص اوڑے ہوئے ہے۔ حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صوفی وہ ہے جو دل میں خرقہ یعنی سوز دروں رکھتا ہو، نہ کہ وہ جو بدن پر خرقہ جس رنگ کا بھی ہو وہ پہنے ہوئے ہو، اوڑے ہوئے ہو۔ بعض اہل تصوف کوئی خاص لباس پہننا پسند نہیں کرتے تھے، ان کی نظر میں یہ محض ایک دکھاوا اور ریاکاری تھی۔ کسی مرید کو اس کے شیخ یا پیر کی جانب سے خرقہ عطا کیا جانا ایک رسمی تقریب ہوتی تھی۔ خرقہ اس بات کا در حقیقت بتا دیتا ہے کہ اس کے پہننے والے نے سچائی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، یعنی صوفیاء اور تصوف کی تعلیمات کو پوری طرح اپنا لیا ہے اور اپنی خودی کو ترک کر کے مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں صوفیاء کرام، صوفیاء کاملین کے اور صوفیاء عاملین کے تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی فائز المرام فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔